اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم نے آپ کو یاد دہانی کروانی ہے، گزشتہ دنوں پنجاب گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا اور انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ آف ویٹ کے اوپر پابندی لگا دی۔ ہمارا یہ نقطہ نظر اپنی جگہ کے اوپر رہے کہ ریاست کو گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس نے کیا تھا تو ریاست کو وہ گندم سپورٹ پرائز پہ جتنی بھی اس کا امکان تھا وہ خریدنی چاہیے تھی، اور اس وقت خریدنی چاہیے تھی جب وہ گندم کسان کے ہاتھ میں تھی۔ اب کسان جو ہے اس میں سے بیشتر حصہ مڈل مین کو، آڑتیوں کو، انویسٹرز کو بیچ کے فارغ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا مافیا بھی وجود میں آ گیا ہوا ہے جس کے پاس سمگلنگ کے پیسے ہیں، جس کے پاس منشیات کے پیسے ہیں، جس کے پاس اپنا نیٹو کو جو سپلائیز جاتی تھیں اس کے اندر اس نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، جس نے نیٹو کے ساتھ مل کے جو ٹرک لوٹے جاتے تھے، نام تو طالبان کا لگتا تھا لیکن یہ مافیا اس کے اندر انوالو تھا۔ یہ ٹرک لوٹنے کا بھی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ وہ ٹرک جا رہا ہوتا، کنٹینر جا رہا ہوتا تھا، وہ کہیں پہ رکتا تھا، اس کے بعد اس کنٹینر کے اوپر طالبان حملہ کرتے تھے خبر کے مطابق اور اس میں آگ لگا دیتے تھے۔ لیکن اصل طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ نیٹو کا وہ ٹرک جو تھا وہ جا رہا ہوتا تھا، وہ ایک جگہ پہ، یہ راستے میں ٹرک اڈے نہیں ہوتے، وہاں پہ روکا جاتا تھا، روک کے اس میں سے سامان نکال کے دوسرے کنٹینر کے اندر منتقل کیا جاتا تھا، اور جب وہ خالی ہو جاتا تھا تو اس کے اندر کو تھوڑی بہت 1-8% چیزیں رکھ کے ان کو پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جاتی تھی اور شور مچا دیا جاتا تھا کہ طالبان حملہ کر گئے، طالبان حملہ کر گئے، طالبان حملہ کر گئے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کسی ایک طالبان کے حملے کی ویڈیو آپ کی نظر سے کبھی گزری ہو؟ ٹھیک ہے، یہ مافیا تھا پورا، اس نے بہت مال بنایا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس مافیا کے پاس اس وقت 400 سے 600 ارب روپیہ کیش میں موجود ہے۔ کبھی یہ چاول میں گھسا ہوتا ہے، کبھی یہ کپاس میں گھستا ہے۔ اس وقت یہ مافیا جو ہے یہ گندم میں گھس چکا ہے، اور اس مافیا نے گندم جو ہے وہ 2500 روپے سے لے کے 3000 روپے فی من تک جو ہے وہ لے لی ہے، اٹھا لی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ادائیگیاں کر دی ہیں، کسان کو کہا گیا ہے کہ یہ گندم آپ ریٹین کر لیں، اٹھا ہم اپنی مرضی سے لیں گے، فی الحال آپ گھر دے جائیں، پیسے آپ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر چونکہ اس کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں نا، موسٹ آف دا ٹائم انہوں نے افغان مہاجرین کرائے پہ لیے ہوتے ہیں جن کے لیے بندہ مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور پنجاب کے علاقوں کے اندر خاص طور پہ بڑی منڈیوں میں انہوں نے دہشت پھیلا رکھی ہوتی ہے۔ اوپر سے انہوں نے مذہب کا لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے عمران احمد خان نیازی کی طرح، اور سود کا کاروبار بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ دھندا بھی جاری ہوتا ہے۔ اب آ جائیے جو آج کی خبر ہے، یہ تو تھا پس منظر۔ خبر یہ تھی کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ نے پابندی لگائی تو کے پی کے حکومت دھمکیوں پہ اتر آئی، تو کلیریفیکیشن آ گئی کہ جناب ہم نے انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ کے اوپر پابندی لگائی ہے آپ، اور انٹر پروونشل کے اوپر، تاکہ ہم پرکیورمنٹ پوری کر سکیں، خریداری کر سکیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، خریداری تو پنجاب حکومت نے کوئی نہیں کی ابھی تک، صرف پاسکو نہیں کی، اور اب کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اب تو فائدہ ہوگا صرف مڈل مین کو ہوگا جو 2500 پہ گندم خرید چکا ہے اور 4000 پہ بیچے گا۔ اس دوران گنڈا پور جو ہے اس نے بیان دیا کہ جناب میں جو ہے وہ 3 لاکھ ٹن نہیں 4 لاکھ ٹن گندم خریدوں گا۔ اب 4 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ 4 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا مطلب جو بھی ہو، انہوں نے اس کے لیے 4000 روپے نہیں بلکہ 4200 روپیہ اس کا اناؤنس کیا سپورٹ پرائز۔ اب دیکھا جائے اگر تو کے پی کے اندر تو گندم بہت کم ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو مقامی ضروریات کے لیے بھی ناکافی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بک بکا جاتی ہے۔ وہاں پہ گندم جو ہے وہ کے پی کے سے ملحقہ جو علاقے ہوتے ہیں، جیسے بھکر ہو گیا، جیسے سرگودا ہو گیا، یہ ان علاقوں سے خوشاب، سرگودا، خوشاب وغیرہ سے
سمگل ہو کے انٹر پروونشل سمگلنگ ہو کے تو وہاں پہ جانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات پرلی طرف بھی چلی جاتی ہے، سینٹرل ایشیا تک پاکستان کی گندم سمگل ہو کے جاتی ہے۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ جناب انہوں نے 3 یا 4 سپانسر اٹھائے، ان سپانسرز نے 2500 روپیہ فی من کے اوپر گندم کی خریداری کی، اور محکمہ خوراک KPK کو 4200 روپیہ فی من گندم کی ایڈجسٹمنٹ کروا دی۔ اب یہ اگر بڑا موٹا موٹا ایسٹیمیٹ لگائیں تو 1 ٹن کے اندر 25 من ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 لاکھ ٹن کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ ٹن، 1 کروڑ من گندم انہوں نے خریدی ہے۔ اب 1 کروڑ کو 1500 سے 1600-1700 سے ویسے ہونی چاہیے، 1500 سے ضرب دے لیجیے، تو یہ تقریباً 15 ارب روپیہ بنتا ہے۔ ہم نے موٹا موٹا حساب لگایا ہے، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ڈیٹیل میں گیا تھا کیلکولیٹر پکڑ کے تو 18 ارب روپے کا بنتا تھا، ہم 15 ارب روپیہ کی دیہڑی لگا لیتے ہیں۔ تو وہ جو 4 یا 5 انہوں نے اپنے فائنانشیئر ڈھونڈے تھے جناب گنڈاپور صاحب نے، ان فائنانسرز نے ظاہر ہے کہ خود بھی دیہڑی لگائی ہوگی، ادھر سے گندم خریدنی ہے، ادھر دروازہ کھول کے محکمہ خوراک KPK کا افسر بیٹھا ہوا ہے اور چیف منسٹر کا اسے حکم ہے، اور چیف منسٹر کا بھائی اس کی ذاتی نگرانی کر رہا ہے۔ تو بکر سے گندم اٹھا کے ڈیرہ اسماعیل خان کے جا کے محکمہ خوراک کے گڈاؤن میں ڈیلیور کرنے میں 1 دیہڑی لگتی ہے نا، اور پیسے کی پیمنٹ جو ہے سرکار سے، وہ عام کسان کے لیے تو تاخیر ہو سکتی ہے، گنڈاپور کے بھائی کے لیے تو تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ وہاں سے 2500 کی گندم اٹھا کے 100 روپیہ آپ فی من کرایہ لگا لیں، دریائی پار کرنا ہے نا بکر سے لیا سے، ٹھیک ہے، بکر لیا سرگودا سے میاں والی سے دریائی پار کرنا ہے نا، تو پرلی طرف KPK ہے، KPK کے جا کے اس جگہ کے اوپر KPK محکمہ خوراک جو ہے اس کے حوالے وہ گندم کی، اور 1500 روپے کا فرق جو تھا وہ جیب میں ڈال لیا۔ یہ 15 ارب روپے گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ یہ جو KP کا چیف منسٹر ہے گنڈاپور، اس کے اور اس کے سپانسرز کے جیب میں چلے گئے ہیں۔ ان کی تقسیم کیا ہوئی ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ واردات ہو گئی ہے۔ اس واردات کا جو ہے کچھ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو KP کا ہے پرچیزنگ سینٹر، وہاں کے کسانوں سے گندم پروکیور نہیں کی جا رہی، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے 2500 میں ہی بیچیں، اور ٹرک بھر بھر کے آ رہے ہیں پنجاب سے، اور ان کو وہاں پہ فوری طور پہ آف لوڈنگ بھی کی جا رہی ہے، اور ان کو سٹوریج کے اندر پہنچایا بھی جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ جس کا وہ ماننے والا ہے وہ تو ہر کام کے اندر پیسہ ڈھونڈتا ہے، وہ تو ملک ریاض سے بھی پہلے رشوت لیتا ہے، پھر کام کرتا ہے، پھر اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے 192 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر کرتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ونر رہے ہیں جی۔ سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے وہ یہ گندم ہے۔ آپ نے اس بات کا گواہ رہنا ہے کہ میں نے آج سے 15 دن پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دی تھی کہ یہ اب یہ والی حرکت کرنے جا رہے ہیں۔ حماد حسن صاحب ہیں پشاور بیس جرنلسٹ، آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اسلام آباد کے اندر جرنلسٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے عبدالقیوم صدیقی کے پروگرام میں بیٹھ کے جب یہ والی خبر بریک کی تو مجھے یاد آیا کہ یار ہم یہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ اے واردات کرنا چاہ رہے آجے، انہیں واردات کر لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔